نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ کو دودھ پلایا جاتا ہے، پھر وہ آپ کے والدہ کو واپس کر دیتی ہے. تذکرہ یہیں تک ہوا ہے نا. اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے وہ کمالات عطا فرمائے، چونکہ آپ کو بھیجا ہی گیا تھا خالص توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے. اس کائنات میں جو شرک اور ظلمت اپنا ڈیرا جما لیے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب حلیمہ سعدیہ اس معصوم اور خوبصورت بچے کو اپنے قبیلے سے لے کر آتی ہیں تو راستے میں جب مکہ کے قریب پہنچنے والی ہوتی ہیں اس کے قریب بھی ایک جگہ رکتی ہیں تاکہ کپڑا وغیرہ صحیح کر لیں، بچوں کو بھی اچھے سے بٹھا لیں، کپڑا درست کر لیں. آپ سواری سے اترتی ہیں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی معصوم بچے غائب ہو جاتے ہیں. مکہ سے کچھ دور پہلے ہی جب ایک جگہ اترتی ہے حلیمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو جاتے ہیں. اب یہ پریشان ہے، میں کیا کو دکھاؤں گی؟ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کو دادا کیا کہیں گے، مکہ والے کیا کہیں گے، اس لیے پریشان ہے. پریشانی کے عالم میں ایک بوڑھا آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا؟ حلیمہ کہتی ہے میرا بچہ تھا غائب ہو گیا ہے. اس بوڑھے شیطان تھا دراصل وہ. اس نے کہا کہ ایک بت ہے یہاں قریب ہی میں، اس بت کے پاس جاؤ اور اس سے فریاد کرو، وہ تمہارے بچے کو واپس کر دے گا. چونکہ اسلام ابھی آیا نہیں تھا اس لیے حلیمہ گئی اس بت کے پاس اور کہنے لگی یا صنم اے بت میرے بچے محمد کو واپس کر دے. یہ کہنا ہی تھا کہ وہ بت منہ کے بل نیچے گر گیا اور کہنے لگا حلیمہ، یعنی بت گویا ہوا حلیمہ تم مجھ سے اس بچے کے دریافت ہونے کی مطالبہ کر رہی ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بچہ آ گیا ہے. اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، اب ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ملے نہیں. مکہ میں آتی ہیں، حضرت آمنہ کو بتاتی ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب کو بتاتی ہیں. سب لوگ پریشان ہیں. عبد المطلب مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں، مسجد حرام میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، یا اللہ میرے پیارے بچے محمد کو واپس کر دیجیے.
وسلم کھڑے ہیں. کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا، آپ کی دعا کو قبول فرمایا. عمر کتنی ہے؟ 4 سال. کتنی عمر ہے؟ شروع میں آپ نے سنا تھا کہ عبد المطلب یعنی ان کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ. ننیحال کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. ننیحال وہاں ہے نا، سب سنے ہیں آپ. جب ننیحال وہاں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کو یاد ستاتی ہے. آپ کو بتایا تھا کہ ان کے والد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات کر گئے تھے. کہاں؟ مدینہ منورہ میں. اب بیوی ہے، شوہر کی یاد ستا رہی ہے حضرت آمنہ کو. دوسری بات یہ کہ یہ اتنا پیارا بچہ ہے کہ سب لوگ تعریف کر رہے ہیں. مکہ والے تو دیدار کر لیے، اس لیے والدہ نے چاہا کہ آپ کے حسن کا جلوہ مدینہ میں بھی بکھیر دیا جائے. وہ حسن کی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا، اور آدھے حسن میں سے پورے قیامت تک جب تک قیامت نہیں آ جاتی جتنے لوگ پیدا ہوں گے کتنا ہی حسین و جمیل ہوں گے، آدھے حسن میں اللہ نے کائنات کو بنایا. لکھا ہے تفسیروں میں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ اگر آپ لقمہ کھاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ لقمہ جا رہا ہے. اتنا خوبصورت. اسی لیے آپ سنے ہوں گے سورہ یوسف کا مطالعہ کریے کہ صواحب زلیخا نے یعنی زلیخا کی سہیلیوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر یوسف زلیخا کی سہیلیاں میرے پیارے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھتی تو انہوں نے تو انگلی کاٹی تھی، ہاتھ کاٹا تھا. آپ کے حسن کو دیکھ کر اپنے کلیجے کو پھاڑ ڈالتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر اللہ نے پردہ ڈال دیا. اتنا ہی حسن کو اللہ نے صحابہ کو دکھایا جتنا وہ برداشت کر سکتے تھے. اس لیے اب حضرت آمنہ نے سوچا کہ اس پیارے بچے کے حسن کے جلوے کو مدینہ میں بھی ذرا بکھیر دے، وہاں بھی آپ کا جلوہ دکھا دے. اور دوسری بات آپ کے شوہر وہیں وفات ہوئی تھی، اس لیے شوہر کی قبر کی زیارت بھی ہو جائے. 4 سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں واپس آتے؟ اپنے والدہ کے پاس. کچھ دن مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد والدہ اپنے اس معصوم پیارے بچے کو لے کر کہاں جاتی ہیں؟ مدینہ منورہ. آپ نے سنا تھا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہر طرف ڈنکا بج گیا ہے، چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، شام ہو ایران ہو، قیصر و کسریٰ ہو، ہر جگہ دبدبہ ہے. ابھی سے ابھی بچے ہیں آپ، لیکن آپ کی ولادت کی خبر ہر طرف مشہور ہو گئی ہے. اس لیے مدینہ میں بھی خبر پہنچی تو جہاں محبت کرنے والے ہیں وہاں دشمنی کرنے والے بھی ہیں. ان باتوں کی وجہ سے صرف حضرت آمنہ نے 1 ماہ مدینہ میں قیام کیا، ننیحال میں. کتنا؟ 1 مہینے کے بعد واپس آ رہی ہے تو مقام ابوا پر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور معصوم بچے ساتھ میں خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہے. جب طبیعت خراب ہوتی ہے اسی میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کے والدہ کی وفات ہو جاتی ہے. جب وفات ہوتی ہے صحرا ہے، جنگلات ہے اور کوئی اور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہے، ساتھ میں ام ایمن ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے
کو۔ لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ جب آپ کی وفات ہوتی ہے اور والدہ کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، ام ایمن لاکھ سمجھاتی ہے، بجھاتی ہے، بیٹے چلو مکہ میں دادا ہے، چچا ہے، خاندان ہے، کیا اس معصوم بچے کے دل پر گزری ہوگی، بلکہ مجھے کہنے دیجیے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو سنبھالنا تھا، امت میں کتنے لوگ یتیم ہوں گے، ان کا درد کیا ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے اللہ نے آپ کو ہی یتیم کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ فَأَمَّا کہیں قرآن کہتا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو یتیم ہو اس کو دباؤ نہیں، یتیم کو ستاؤ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں یہاں تک کہا کہ اگر کسی یتیم بچے کے سر پر تم اپنا ہاتھ پھیرو گے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے اجر تم کو عطا فرمائے گا۔ یتیم کو جھڑکو مت، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ امت کے خاطر اللہ نے آپ کو یتیم بنا دیا، وہ درد کیا ہوتا ہے وہ سمجھو۔ اس لیے یتیم سے محبت کرو، یتیم سے نفرت مت کرو۔ کوئی یتیم ہے اپنے بچوں جیسا اس کے ساتھ بھی سلوک کرو، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوتی ہے، واقعی معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ہونٹ نیچے لٹکے ہوئے ہیں، فرشتے ان کے منہ میں بڑے بڑے پتھر ڈالتے ہیں، ان کے پیچھے کے راستے سے وہ پتھر نکلتا ہے اور اس طرح ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، جو یتیموں کو ستاتے تھے۔ امت کے خاطر آپ کو اللہ نے یتیم کیا۔ قرآن میں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کو بیان بھی فرمایا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں اس بچے کو لے کر آ رہا ہوں، 3 مرتبہ وہ بچہ مجھ سے ہاتھ چھڑا کر اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے ماں تمہارے بغیر میں کیسے جاؤں گی۔ وہ ننھا سا بچہ ابھی عمر 6 سال ہے، والد بھی جدا ہو گئے، ماں بھی جدا ہو گئے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینا تھا۔ جیسے آج کے بدعتی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ہر حاجتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کس سے مدد چاہتے ہیں؟ اولیاء سے نہیں چاہتے، قبروں سے نہیں چاہتے، انبیاء سے نہیں چاہتے۔ یہ بدعتی کہتے ہیں کہ تم تو روٹی کسی اور سے لیتے ہو، پیسہ کسی اور سے لیتے ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، آپ کو بے سہارا کر کے یہ امت کو پیغام دینا تھا کہ سہارا صرف اور صرف اللہ ہے، سہارا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر آج آپ کہتے کہ اللہ کا سہارا تلاش کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اسی سے مدد مانگو، دنیا والے کہتے والد کا سہارا آپ نے لیا، ماں کا سہارا آپ نے لیا، حلیمہ کا سہارا آپ نے لیا، عبد المطلب کا سہارا آپ نے لیا، چچا ابو طالب کا سہارا آپ نے لیا۔ آج دنیا کو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سہارا کوئی اور کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ اس کو ختم کرنا تھا، لوگوں کے ذہنوں سے نکالنا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم بچے کے دل پہ کیا گزری ہے؟ 6 سال کی عمر ہے، دادا کو خبر ہوتی ہے، ان کو تو
ٹینشن اور غم کے مارے رہا نہیں جاتا، اس بچے کو گود میں لیتے ہیں، وہ پیار دیتے ہیں، وہ پیار اور محبت دیتے ہیں جس سے وہ بچہ ماں باپ کے غم کو بھول جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال کی ہے، دادا عبد المطلب بھی کوش کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی چچا ہیں، آپ کے والد کے یعنی حضرت عبداللہ کے چچا، حقیقی چچا ابو طالب ہے اور حضرت زبیر ہے، دو حقیقی چچا ہیں۔ اس لیے عبد المطلب نے سوچا میں تو جانے والا ہوں، عمر 82 سال کی ہو گئی ہے، اپنی زندگی میں ہی اپنے پیارے لخت جگر کو حوالے کر دوں کس کے؟ چچا کے۔ اس لیے چچا کے حوالے کر دیا۔ اب وہ چچا لاڈ اور محبت اور پیار وہ دیتا ہے۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس جیسا چچا اور بھتیجا اس آسمان کے نیچے نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھا ہوگا۔ وہ چچا ابو طالب آپ کے ساتھ رہے، ہر وقت آپ کی انگلی پکڑ کر چلاتے رہے۔ مکہ مکرمہ کے ظالم اور باش غنڈوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حوالے کرنے کی فرمائش کی، ستانے کی کوشش کی، ڈھال بن کر چچا کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 سال کی عمر ہے، چچا جا رہے ہیں شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے یا یمن کی طرف تجارت کرنے کے لیے، یہ 2 سفر ہوتے تھے۔ شام کی طرف چچا روانہ ہو رہے ہیں، کسی اور اولاد کو نہیں لے رہے ہیں، لیکن درد ہے، دکھ ہے، میں چلا جاؤں گا سفر پر، اس معصوم بچے کا کیا ہوگا؟ اس معصوم بچے کو بھی درد اور دکھ ہے کہ میرے چچا تو جا رہے ہیں، اس لیے فرمائش کرتے ہیں میں بھی چلوں گا۔ چچا سمجھاتے ہیں بیٹا مت چلو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بضد ہو گئے۔ چلتے ہیں شام کے قریب شہر بصرہ۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو شام کے محلات روشن ہو گئے تھے، خصوصاً بصرہ کے شہر۔ اس لیے وہاں پر ایک راہب، چونکہ کتابوں میں پچھلی کتابوں میں لکھا تھا آخری پیغمبر آئیں گے جن کے پاس مہر نبوت ہوگی، جن کے سروں پر بادل سایہ کریں گے، جنہیں درخت بھی سلامی پیش کریں گے۔ اس لیے بہت سے لوگ جگہ جگہ راستوں میں ٹھیا بنا لیے تھے، راستوں میں قیام کر لیے تھے۔ صدیاں گزر گئی، سالہ سال گزر گئے، انتظار کرتے رہے اس راستے سے پیغمبر کا گزر ہوگا۔ اسی راستے پر ایک راہب، بحیرہ راہب اپنا قیام کرتا ہے، گرجا گھر بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب وہاں سفر کرتے ہیں قافلے کے ساتھ، اسی گرجا گھر کے قریب پڑاؤ ہوتا ہے۔ اچانک اس گرجا گھر سے ایک آدمی نکلتا ہے اور کہتا ہے بڑے گرو نے، بڑے عابد نے، جو راہب ہے بحیرہ، اس نے آپ قافلے والوں کی دعوت کی ہے۔ قافلے تو اور بھی اس سے پہلے آئے، مسافر گزرتے رہے، لوگ راستہ طے کرتے رہے، مگر آج تک کسی کو راہب نے پوچھا نہیں، آج تک کسی کو دعوت نہیں دی۔ اس لیے قافلے والے حیران ہیں، ہم سالہ سال سے اسی راستے سے تجارت کرتے ہیں، آج کیا بات ہے کہ اس راہب نے ہم لوگوں کی دعوت کی ہے۔ جب اندر جاتے ہیں سب لوگ بیٹھتے ہیں، دسترخوان لگ جاتا ہے، وہ بچہ غائب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قافلے والے اپنے ساتھ دعوت کھانے کے لیے نہیں لائے، سامان کے پاس چھوڑ دیے ہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو سامان کے پاس ہے۔ راہب گویا ہوا تمہیں خبر بھی نہیں، آج یہ بریانی جو تم کو مل رہی ہے یہ انہی کی بدولت ہے، پیغمبر کی بدولت آج تمہیں دعوت ہو رہی ہے، جاؤ اس بچے کو لے آؤ۔ آپ کے دایا حارث جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتے ہیں، دعوت ہوتی ہے، قافلہ نکل جاتا ہے۔ اس راہب نے حضرت ابو طالب کو پکڑ لیا یوں اور کہا رکیے، معصوم بچے کو بھی روکا اور پوچھنے لگا آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ اس راہب نے نام سر ہلایا، کہا سچ سچ بتائیے آپ کا بچہ نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا
کہا یہ میرا بچہ تو نہیں ہے، اس کے باپ وفات کر گئے ہیں، لیکن اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس راہب نے کہا اب آپ نے سچ کہا۔ وہ دیکھتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے نیچے تک، آپ کی مہر نبوت کو بھی دیکھا۔ یہ مہر نبوت کبھی انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، آگے چل کر بات آئے گی۔ یہ مہر نبوت تھا، یہ ابھار تھا۔ شارٹ کٹ میں یہ سنیے کہ اللہ نے خیر اور شر کا مرکز بنایا ہے۔ کس کا مرکز بنایا ہے؟ خیر اور شر کا ایک مرکز ہے، جہاں سے خیر نکلتا ہو، ایک مرکز وہ ہے جہاں سے شر نکلتا ہو۔ جب خیر نکلا، اتنا نکلا، انبیاء آئے، آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح آئے، داؤد آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ سے فیض لیتے رہے، خیر پھوٹتا رہا، عالم میں رشد و ہدایت پھیلتی رہی۔ یہ خیر اتنا پھوٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر وہ خیر ظاہر ہونے لگا، وہ نور ظاہر ہونے لگا۔ ایک شر کا مرکز ہے جہاں سے شر پھوٹتا ہے۔ شر اتنا پھوٹا، دنیا میں تاریکی اتنی آئی کہ دجال جو شر کا مرکز ہے، اس کے اندر سے اتنا شر نکلا کہ شر اس کے جسم پر ظاہر ہو گیا کہ اہل ایمان بھی اس کو پڑھ لے، جس کے پیشانے پہ لکھا ہو کافر۔ جب شر اتنا پھوٹا، جو شر کا مرکز تھا کہ لوگ سمجھ لیں اس کو دیکھ کر یہ کافر ہے، پیغمبر خیر کا مرکز ہے، خیر اتنا نکلا کہ آپ کے جسموں پر ظاہر ہو گیا۔ یہ مہر نبوت کو اس راہب نے دیکھا اور کہنے لگا دیکھو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ جو درخت ہے اس درخت سایہ کر رہا تھا، آپ بادل آپ کے اوپر سایہ کر رہے تھے، یہ کام جو سلامی پیش کر رہے ہیں، درخت آپ کو سایہ دے رہے ہیں، بادل سایہ دے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ آخری پیغمبر ہونے والا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے ابو طالب آپ اس بچے کو آگے لے کر نہ جائیں، اس لیے خطرہ ہے کہ یہود جن کی اسلام کی دشمنی ہے، قرآن ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مسلمانوں کے، اسلام کے سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکی ہیں۔ ان کی رسالت بنو اسرائیل سے ختم ہو گئی ہے، نبوت منتقل ہو گئی ہے بنو اسماعیل میں، اس لیے دشمنی ہے۔ اسلام کے چراغ کو یہ گل کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کو موت دینا چاہتے ہیں، پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے راہب نے مشورہ دیا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، ہم نے مشورہ دے دیا ہے، آگے آپ لے کر نہ جائیں۔ لکھا ہے علماء نے ابو طالب نے اس راہب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھتیجے کو وہاں سے واپس لے آتے ہیں، لیکن ان کو کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ کمالات تو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، انوارات اور رحمتوں کی بارش تو پہلے ہی ہو رہی ہے۔ دادا بھی سمجھ رہے ہیں، ابو طالب بھی سمجھ رہے ہیں، حلیمہ بھی سمجھ رہی ہے، مکہ کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ وہ چچا جو اپنی جان چھڑکتا تھا آج بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ وہ چچا جو اپنی بھتیجی سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ آسمان کے تلے ایسا چچا اور بھتیجا نہیں دیکھا گیا، آج وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، اس پر افسوس ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب وہاں سے لے کر مکہ آتے ہیں، آپ کی حالت کمزور ہے، اس لیے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو متفکر ہوتے ہیں، سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے بکریاں چراتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بکریاں چرانا یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، اس میں بہت سی حکمتیں اللہ نے رکھی ہے۔ بکری ایک کمزور جانور ہے لیکن شریر بھی ہوتی ہے، ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ یہ اولو العزم پیغمبر آخری رسول امت کو سنبھالنا تھا، کوئی جہنم میں جا رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی منافق ہو رہا ہے، کوئی فاسق ہو رہا ہے، کوئی کافر ہو رہا ہے، سب کو سنبھالنا تھا۔
اس لیے آپ سے اللہ نے بکریاں چروائی. صرف آپ سے نہیں، سارے انبیاء کی سنت ہے یہ. بکریاں چرانے سے آدمی کے اندر علم آتا ہے. ارے وہ حلیمہ جن کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ان کا نام بھی حلیمہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر علم آ جائے، برداشت آ جائے. کیونکہ مکہ والے ایک دن وہ بھی آئے گا جب آپ کو محمد کے بجائے مسلم کہیں گے، جب آپ کو مجنون کہیں گے، جب آپ کو شاعر کہیں گے، جب آپ کو شاعر کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تحمل ہوگا، وہ علم ہوگا کہ آپ سنیں گے تو برداشت کریں گے. اور وہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروا کر کمال درجے کا علم عطا فرمایا. اس کے بعد آپ یہ عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی جب یہ سفر ہوتا ہے. کتنے سال کی؟ ایک سفر وہ بھی ہوتا ہے. وہ مکہ المکرمہ کی دھرتی پر ایک عورت ہے جو بہت مالدار ہے. ویسا مالدار، ویسا مال کسی کے پاس نہیں ہے. پورے مکہ المکرمہ کے مال کو ملا کر جتنا مال ہوتا تھا اس کا ڈبل ٹبل حضرت خدیجہ کے پاس ہوتا تھا. کتنے بڑے؟ 12 سال ہے. اب یہیں سے آگے پھرنے چلیں گے انشاءاللہ. آگے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے ٹائم بھی ہو گیا ہے. اب آگے کی جو سیرت ہے 12 سال کے بعد کی، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. ہماری درخواست ہے کہ ہم بھی آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں. کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ.